اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے اور واجبات نماز میں بھی ارکان نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج رکوع کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور رکوع کے احکامات کیا کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1031، ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرأت کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنی انگلیوں کے سرے گھٹنے پر رکھے، اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ لے تو اس کے بعد اس قدر جھکے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، جو اپنا پنجہ ہے، وہ گھٹنوں پر رکھے تو اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1032، اگر رکوع جتنا جھک جائے لیکن اپنی انگلیوں کے سرے گھٹنے پر نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کے لیے جھک جائے لیکن اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر نہ رکھے پھر بھی اسے رکوع کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے، بھول جائے، بھولے سے جان بوجھ کے نہ رکھے، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1033، اگر کوئی شخص رکوع عام طریقے کے مطابق نہ بجا لائے، مثلا بائیں جانب یا دائیں جانب جھک جائے تو خواہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پھر بھی اس کا رکوع صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رکوع میں دائیں یا بائیں جانب جھکے، سیدھا نہ جھکے، تو ایسی صورت میں اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ دائیں جانب جھک جائے، اتنا جھک جائے کہ اس کے ہاتھ رکوع تک پہنچ سکیں، یا بائیں جانب جھک جائے، اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ رکوع تک پہنچ سکیں، یہ اضطراری صورت میں نہ ہو، اختیاری صورت میں ہو، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے، پریشان ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا کوئی اور سبب ہے کہ جس کے سبب سے وہ بالکل سیدھا نہیں جھک سکتا، دائیں جانب اسے ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے یا بائیں جانب اسے ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی دائیں یا بائیں جانب جھکے تو ایسی صورت میں رکوع صحیح نہیں ہوگا، اگر رکوع صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1034، ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو، لہٰذا اگر کسی اور کام کے لیے مثلا کسی جانور کو مارنے کے لیے جھکے تو اسے رکوع نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور دوبارہ رکوع کرے، رکوع کے لیے جھکے اور اس کے بعد رکوع کرے۔ اس عمل کی وجہ سے رکن میں اضافہ نہیں ہوتا اور نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جو شخص رکوع کر رہا ہو تو وہ رکوع کی نیت بھی کرے، یعنی دل میں ارادہ ہو اس کے کہ وہ نماز والے رکوع کے لیے جھک رہا ہے، رکوع کرنے کے لیے جھک رہا ہے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے یا کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں جھک رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو مارنے کے لیے جھکے، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سانپ آ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو مار دیتے ہیں ورنہ کاٹ لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں جو جھکا ہے تو اسے رکوع نہیں کہا جائے گا، اور وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، پھر سے رکوع میں جائے گا، اس کے بعد اپنی نماز کو تمام کرے گا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی جو پہلی مرتبہ جھکا تھا سانپ کو مارنے کے لیے یا کسی جانور کو مارنے کے لیے تو وہ رکوع شمار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1035، جس شخص کے ہاتھ یا گھٹنے دوسرے لوگوں کے ہاتھ اور گھٹنوں سے مختلف ہوں، مثلا اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں کہ اگر معمولی سا بھی جھکے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یا اس کے گھٹنے دوسرے لوگوں کے گھٹنوں کے مقابلے میں نیچے ہوں اور اسے ہاتھ گھٹنے تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہو، تو ضروری ہے کہ اتنا جھکے جتنا عموماً لوگ جھکتے ہیں۔
اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اگر وہ ہلکا سا جھکیں گے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو اسے رکوع شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اتنا جھکا جائے کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے، جتنا لوگ عموماً معمولاً رکوع میں جھکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں، لہٰذا اس سبب سے اسے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے گھٹنے یعنی پیر بہت چھوٹے ہیں اور اوپر کا حصہ جسم وغیرہ تھوڑا بڑا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ رکوع کرنا چاہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے۔ تو اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا عموماً لوگ نماز میں جھکتے ہیں اتنا جھکے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1036، جو شخص بیٹھ کر رکوع کر رہا ہو اسے اس قدر جھکنا ضروری ہے کہ اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کے مقابل جا پہنچے، اور بہتر ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ سجدے کی جگہ کے قریب جا پہنچے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر رکوع کر رہا ہو، یعنی بہت سارے ایسے معذور افراد ہوتے ہیں یا بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جب بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں اور رکوع کرنا چاہتے ہوں تو اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گھٹنوں کے برابر پہنچ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اتنا زیادہ جھکے کہ سجدے گاہ جہاں پہ رکھی ہوتی ہے، جہاں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سجدے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ معمولاً زمین میں ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سجدے تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 1037، بہتر ہے کہ اختیار کی حالت میں رکوع میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جائے، یا 1 دفعہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جو ذکر بھی اتنی مقدار میں کہا جائے کافی ہے، لیکن وقت کی تنگی اور مجبوری کی حالت میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا کافی ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے پاس وقت ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر 3 مرتبہ رکوع میں پڑھے، لیکن اگر دوسرا ذکر یعنی سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھنا چاہتا ہے تو 1 مرتبہ اس کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح سے اسے اختیار ہے، چاہے وہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہے یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ 1 مرتبہ کہے، یہ بہتر طریقہ ہے اور یہ اختیاری حالت میں ہے کہ جب وہ مجبور نہ ہو، جب اس کے پاس وقت کم نہ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس وقت کم ہو اور مجبوری ہو تو ایسی صورت میں صرف سبحان اللہ 1 مرتبہ کہے تو یہ کافی ہے۔ مجبوری کیسی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا مریض ہے یا اسے پیروں میں تکلیف ہے، وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے گا تو اسے زیادہ جھکے رہنا پڑے گا کہ جس سے تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنا چاہتا ہے اور برداشت کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف سبحان اللہ کہے 1 مرتبہ تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سفر میں نماز پڑھ رہا ہو اور پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا تھا اور ٹرین چھوٹنے لگے، اور ٹرین ظاہر ہے کہ شروع میں دھیرے دھیرے چلتی ہے، اس کے بعد اسپیڈ میں بڑھتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ نماز کو ختم کر دے جلد سے جلد، تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے گا تو ٹرین آگے نکل جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ وہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو یہ کافی ہوگا اور نماز کو تمام کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1038، ذکر رکوع مسلسل اور صحیح عربی میں پڑھنا چاہیے اور مستحب ہے کہ اسے 3 یا 5 یا 7 دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس مسئلے میں رکوع کے مستحبات کو بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے، ثواب بڑھ کے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ ذکر رکوع جب پڑھ رہا ہو تو مسلسل پڑھنا چاہیے اور صحیح عربی میں پڑھنا چاہیے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کہا تو رکنا نہیں ہے، کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے اسے مسلسل کہتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ اب وہ رک گیا
اور کہیں فکر اور تدبر میں لگ گیا اور اسے متوجہ نہیں، اس کے بعد پھر وہ 5 منٹ کے بعد کہہ رہا ہے سبحان اللہ، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ مسلسل کہا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ذکر رکوع کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جو رکوع کے سلسلے میں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے بھی مسائل رکوع کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے، احکامات رکوع کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔